وراثت کے معاملات میں میعاد لاگو نہیں ہوتی، متاثرہ شخص کو کبھی بھی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ 219 CLC 79C آرٹیکل کے تحت جائیداد کے ہر مقدمہ میں محکمہ مال کے افسران کو فریق مقدمہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ وراثتی جائیداد کے کیس کا فیصلہ ریونیو آفیسر کو 6 ماہ کے اندر کرنا لازم ہے۔ وراثت میں ٹرانسجنڈر مکمل حقدار ہوں گے اور جس جنس کا تعین کیا ہوگا اس کے مطابق حصہ لیں گے۔ اگر کوئی معاہدے سے انکار کرتا ہے تو مدعی کو اسٹامپ فروش اور تحریر کنندہ کو پیش کرنا لازمی ہے، جبکہ اگر معاہدہ زبانی ہو تو 2 گواہان پیش کرنا لازمی ہے۔ 2017 CLC نوٹ 03 and 05۔ اسکوائر فٹ زمین کی پیمائش۔ زمین کی پیمائش میں اسکوائر فٹ نکالنے کے لیے لمبائی اور چوڑائی کی الگ الگ پیمائش لیں، پھر اس پیمائش کو آپس میں ضرب دیں۔ ٹوٹل پیمائش جائیداد کے ٹوٹل اسکوائر فٹ ہوں گے۔ مرلہ نکالنے کا طریقہ کار: ایک مرلہ 272.25 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے، لہذا لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دینے سے جو ٹوٹل اسکوائر فٹ بنے تھے ان کو 272 سے 25 پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوں گے۔ کنال نکالنے کا طریقہ کار: ایک کنال 20 مرلوں کی ہوتی ہے، لہذا جائیداد کے مرلے 20 پر تقسیم کر دیں تو کنال کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی کنالیں ہیں، یعنی مرلوں کو 20 پر تقسیم کرنے سے۔ اسی طرح ایکڑ نکالنے کا طریقہ: ایک ایکڑ میں 8 کنال زمین ہوتی ہے، لہذا جتنی کنال ہوں ان کو 8 سے تقسیم کر دیں تو ایکڑ بآسانی معلوم ہو جائیں گے۔ یہ ہے بہت ہی آسان طریقہ جس میں آپ ایکڑ معلوم کر سکتے ہیں۔ گروی رکھی گئی جائیداد کی واپسی کا دعویٰ دائر کرنے کی میعاد 60 سال ہے۔ 2018 CLC N98۔ شفیع شریک: جو جائیداد میں حصہ دار ہو تو اگر وہ شفیع کا دعویٰ کرے گا تو وہ شفیع شریک کہلائے گا۔ شفیع جار: اگر پڑوسی شفیع کا مقدمہ دائر کرتے ہیں تو شفیع جار کہلائے گا۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جائیداد سے ملحقہ کرایہ دار حق شفیع نہیں رکھتے۔ ہاؤسنگ اسکیم میں موجود رقبہ کی گرداوری کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ PLD 2004 SC 20۔ قبرستان کے لیے وقف زمین پبلک پراپرٹی تصور ہوگی اور ایسی جائیداد فروخت یا کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ مختیار نامہ: اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کسی دوسرے شخص کو لکھ دیتا ہے اور اپنی جائیداد کا اختیار کسی دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے تو اسے مختیار نامہ کہتے ہیں۔ مشتری: جو شخص زمین یا جائیداد خرید رہا ہوتا ہے اسے مشتری کہتے ہیں۔
اسی لیے آپ نے لفظ مشتری ہوشیار باش اکثر سنا ہوگا، یعنی مشتری جائیداد خریدتے وقت خود ہوشیار باش رہے اور فراڈ سے خود کو بچائے۔ جب تک ہاؤسنگ اسکیموں میں قبرستان، اسکول، پارک، مسجد اور دیگر سہولیات میسر نہ ہوں، اس وقت تک سرکار ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اگر خریدار جائیداد لینے سے مکر جائے تو اس صورت میں مالک خریدار کے خلاف دیوانی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ پانی کی وارہ بندی کروانے کے لیے سب ڈویژن آفیسر کینال یا ڈپٹی کلکٹر کو دفعہ 68 کے تحت درخواست گزارنی ہوتی ہے۔ مشترکہ کھاتہ دار سے اگر قبضہ لینا ہو تو صرف تقسیم کا دعویٰ کر کے قبضہ لیا جا سکتا ہے۔ 2019 SCMR 84۔ تملیغ کے بارے قوانین۔ تملیغ کے قوانین صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، کسی غیر مسلم بالخصوص قادیانیوں پر لاگو نہیں ہوتے۔ PLD 2018 LHR.819۔ زبانی انتقال کی صورت میں بھی بیع نامہ ہونا لازمی ہے، جس میں گواہان کی مکمل تفسیر اور شناختی کارڈ نمبر لکھنا لازم ہے۔ انتقال بیع کیا ہوتا ہے؟ اگر جائیداد مکمل طور پر بیچ دی جائے اور اس کے بدلے رقم لے لی ہو تو اس انتقال کو انتقال بیع کہتے ہیں۔ تبادلہ کا انتقال۔ اگر زمین کے بدلے زمین یا کسی اور چیز کا انتقال کیا جاتا ہے تو اس انتقال کو تبادلہ کا انتقال کہتے ہیں۔ عموماً ہمارے زمیندار برادران ایک دوسرے سے زمین کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ مالک اور ادنیٰ مالک۔ اعلیٰ مالک وہ ہوتا ہے جو جائیداد کا اصل مالک ہوگا، جس کے پاس جائیداد شروع سے وراثتی چل رہی ہے، جبکہ ادنیٰ مالک وہ ہوگا جس نے اعلیٰ مالک سے جائیداد خریدی ہوگی۔ ون ڈے۔ افسر مجاز جب اراضی کی تقسیم کا حتمی نقشہ بناتا ہے اس کو ون ڈے کہتے ہیں۔ انتقال رہن۔ اگر جائیداد کا انتقال کسی کے نام تھوڑی رقم لے کر یا کوئی چیز لے کر عارضی طور پر کیا جائے تو اسے انتقال رہن کہتے ہیں۔ رجسٹری۔ رجسٹرار کے سامنے بیچنے والا اپنا بیان دے گا اور گواہان کی فوٹو بنے اور سائن ہونے کے بعد رجسٹری ہو جائے گی، جو چند دنوں میں دیے گئے ایڈریس پر بھیج دی جائے گی۔ مساوی یا شجرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ موضع کا نقشہ ہوتا ہے، کہاں کس کا کھیت ہے، کہاں راستہ ہے، کہاں کیا ہے، سب اس میں ہوتا ہے۔ پٹواری کے پاس یہ نقشہ ایک کپڑے پر بنا ہوتا ہے جسے لٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ پرت پٹوار، کسی انتقال کا اندراج وغیرہ پٹواری کے پاس ابتدائی طور پر ہوتا ہے، اسے پرت پٹوار کہتے ہیں۔ کھتونی، یہ زمین کی کاشتکاری کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس زمین کو کس نے کاشت کیا ہے۔ کھاتا یا کھیوٹ، یہ انسان کی مالکیت کو ظاہر کرتا ہے، ایک خاندان کی جتنی اپنی مالکیت ہوتی ہے کھاتا کہلاتا ہے۔ موضع، یہ ایک بڑا یونٹ ہوتا ہے جو عموماً ایک بڑے گاؤں